بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے واقعات جاری ہیں۔ آج ایک جھوٹی جنت اس زمانے میں بنائی گئی تھی، سلطان ایوبی کے زمانے میں۔ وہ جنت کس نے بنائی؟ اور ایک دوزخ بنائی گئی تھی، وہ کس نے بنائی؟ اس میں جو غور اور لوگ دکھائے گئے تھے وہ کون تھے؟ اور دوزخ میں سزا جن کو دی جا رہی تھی وہ کون تھے؟ ایک ایسا فتنہ جو ایوبی کے زمانے میں اس کی فوج میں بھرتیاں رک گئیں اور لوگ اس جنت کے اندر جانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اتنی بڑی سازش کس نے کی، آج بتایا جائے گا۔ تو جہاں جنت بنائی گئی وہاں ایوبی کے بھائی تقی الدین نے اپنے کچھ چھاپا مار 200 کے قریب بھیجے کہ آپ لوگ اندر جاؤ۔ اب چھاپا مار اندر جا رہے تھے اور مشلیں بھی جل رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، مشلیں کیوں اندر لے کے جائی جا رہی ہیں؟ لوگ کون تھے جو بار بار آ کے ادھر زیارتیں کرتے تھے؟ کم بیش 50 مسلیں اور 200 چھاپا مار اندر چلے گئے۔ وہ روشن کمرے میں نہیں گئے بلکہ چھوٹی چھوٹی تیر کمانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ اندر تاریک بھول بھلیاں تھیں۔ تقی دن کے 200 گھوڑ سوار آگے گئے اور انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ پیدل دستہ بھی تھا جس کے سپاہی نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کے ایک طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چھاپا مار مشل برداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اندر کے راستے اور کمرے انسان کی انتڑیوں کی طرح تھے۔ یہ راستے انہیں ایک ایسے طلسم میں لے گئے جہاں چھاپا مار ڈر گئے۔ ایک بہت بڑا کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی۔ اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے، بعض تو انسان تھے لیکن اس قدر خوفناک کہ دیکھ کر ڈر لگتا، جن اور بھوت لگتے تھے۔ ان کے درمیان خوبصورت نوجوان لڑکیاں بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہنے ہنس رہی تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں کوبرو مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کے چل رہی تھی۔ ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے، کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ اس طرح آنکھوں کو روشنی ملتی تھی۔ چھاپا ماروں کو یقین نہ دلایا گیا ہوتا کہ کھنڈر کے اندر جو ہیں اور جو نظر آ رہا ہے وہ حلیے میں انسان ہیں، ان کے اندر کوئی بدرو، روح، پریت یا کوئی جنات موجود نہیں ہے، تو وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں جو خوبصورت لڑکیاں اور کوبرو مرد تھے وہ بھی ڈراؤنے لگتے تھے۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جب چھاپا مار برادروں کو دیکھا تو ان کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بسورے، چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے ان کی آوازیں زیادہ خوفناک تھی۔ اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید ڈر کے اپنے چہرے سے بے نقاب کر دیے۔ یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانی چہرے نکلے۔ چھاپا ماروں نے سب کو پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب بھی پڑی ہوئی تھی، ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈر کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ ڈھالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، گناہوں سے توبہ کرو، حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، اور ایسے کے الفاظ جو بول رہا تھا۔ یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہوتے تھے۔ پوری اسرار ڈرونی اور خوبصورت مخلوق کو دکھایا جاتا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا ماروں کہ کمانڈر نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا، اے گمراہ لوگو، آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پہ راز آ جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر سے کسی نے مزاحمت نہ کی۔ خنجروں اور تلواروں کے آگے سب نے اپنے آپ کو گرفتاری پیش کرتے گئے۔ چھاپا ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کیا گیا ان جگہوں تک پہنچے جب بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام بھی تھا۔ ڈھکی چھپی جگہوں میں مشلیں جل رہی تھیں، ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ ان تختوں کے زاویے بدلتے تو ابرق کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی اور چندھیا جاتی تھی۔ کمرہ تاریک کرنے کے لیے مشلوں کو پیچھے کر دیا جاتا اور بادل گرجنے کی آواز دھات کی چادروں کو جھٹکے دے کر پیدا کی جاتی تھی۔ پردوں پر جگہ جگہ ابرق کے ٹکڑے چپکا دیے گئے تھے جن پر روشنی پڑتی اور ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ اس طرح پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کپڑا ہے، اسے وہ پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے۔ عقل اور ہوش والے انسان کے لیے کوئی مہمہ نہیں تھا۔ بے شک یہ روشنی کا خاص انظام کا جادو سے لوگوں کو مسحور کرتا تھا، لیکن جو اندر جاتا اس کی عقل اور ہوش پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ انہیں اندر جاتے وقت دروازے پہ 3 کھجوریں کھلائی جاتی اور پانی پلایا جاتا۔ اس میں نشہ آور آمیزش ہوتی تھی۔ اس کا اثر فوراً ہو جاتا تھا۔ اس کے اثر کے تحت لوگوں کے ذہنوں پر جو بھی تصور بٹھایا جاتا اور کانوں میں جو باتیں ڈالی جاتی اسے 100% سک اور برحق سمجھتے تھے۔ اس نشے کا اثر تھا لوگ باہر جا کر دوبارہ اندر آنے کی خواہش کرتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا یہ اس عقیدے کا اثر نہیں بلکہ نشے کا اثر ہے جو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا جاتا۔ کھجوروں کے انبار اور پانی کی مشکیزوں میں قبضہ کر لیا گیا۔ اندر پکڑ دھکڑ تلاشی کا سلسلہ جاری تھا۔ باہر 200 سپاہیوں نے کھنڈروں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف مشلوں کی روشنی تھی۔ فوج کا بڑا حصہ اور 2 سردی دستے سوڈان کی سڑک کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ رات گزر گئی، سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا۔ کھنڈرات میں کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ صبح کے جالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں ہراساں سے دیہاتیوں کا ہجوم نظر آیا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے، گھوڑ سواروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھایا گیا۔ ان کی تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانک کر لاڑ تھے۔ اس جلوس میں بھیڑیوں اور چڑیلوں کے چہروں والے انسان تھے۔ اس میں مکروہ اور بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے۔ اس جلوس میں تمام مخلوق تھی
جو لوگوں کھنڈر کے اندر دکھائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ آسمان ہے جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے گناہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، یعنی یہ فوجی تھے۔ اس جلوس سے الگ 10-12 لڑکیوں کو سامنے لایا گیا، بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ خوبرو مرد تھے۔ ان دونوں جلوسوں کو لوگوں کے ہجوم کے سامنے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ انہیں کہا گیا لوگوں کو اپنے چہرے دکھاؤ۔ سب نے بھیڑیوں اور چڑیلوں کے مصنوعی چہرے اتار دیے۔ ان کے اندر سے اچھے بھلے انسان نکل آئے۔ جو آدمی مکروہ اور بھیانک شکل والے تھے وہ بھی مصنوعی تھے، وہ چہرے بھی اتار دیے۔ لوگوں کو کہا گیا ان آدمیوں اور لڑکیوں کے قریب سے گزرتے جائیں، ذرا انہیں پہچانیں۔ لوگ تو اس بات پر حیران ہو گئے کہ آسمان کی مخلوق نہیں، اسی زمین کے انسان ہیں۔ لوگوں نے قریب سے دیکھا تو ان میں سے بہت سے پہچانے گئے، وہ اس علاقے کے باشندے تھے۔ لڑکیاں بھی پہچان لی گئیں، ان میں زیادہ تر اسی علاقے کی رہنے والی تھیں، اور 3-4 یہودی تھی جنہیں صلیبی اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ تو سامنے مجرموں کو بھی لایا گیا جنہوں نے یہ طلسماتی اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میں 6 صلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگ اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ رات گرفتاری کے بعد انہیں اعتراف کرایا گیا کہ انہوں نے 3-4 مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیے ہیں جو لوگوں کو مذہب کے بارے میں غیر اسلامی نظریات بتا رہے ہیں۔ اس گروہ کا مقصد یہ تھا لوگوں کو قائل کیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گروہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان تحریک کاروں نے یہ کامیابی حاصل کر لی تھی، اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیوں کی محبت پیدا کر دی تھی، ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر انہیں بے مذہب کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا اب وہ کھنڈرات کے اندر جا گھومیں پھریں، اس فریب کاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ اندر چلے گئے جہاں جگہ جگہ فوجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھاتے انہیں کیسے کیسے طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب تمام لوگ اندر سے گھوم پھر گئے تقی الدین نے ان سے خطاب کیا۔ تقی الدین صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، اور اسے انہیں بتایا کہ کھجوروں اور پانی میں نشہ ملایا جا رہا تھا۔ اندر جو جنت اور دوزخ بنی ہوئی تھی اس نشے کے زیر اثر ان کو نظر آتا تھا۔ ان سے مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کے مجھے اسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں، حضرت موسیٰ کہاں ہے اور مرا ہوا خلیفہ الازد کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا، یہ وہ نشہ تھا جو حشیشین کے پیر استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کے انہیں جنت دکھاتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند آدمیوں کو نشہ پلاتا تھا، مگر یہاں اسلام کے دشمن نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا تھا۔ تقی الدین لوگوں کو اصلیت دکھا کے انہیں بتایا۔ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا تھا۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور جھوٹ تھا۔ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین اور ایمان کے دشمن بے دریغ مال و دولت دیتے تھے۔ تقی الدین نے اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے، اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان مجرموں پر حلہ بول دیا۔ اس وقت لوگوں کا وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجور اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے تمام مجرموں لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے اس فوج کو اس علاقے میں پھیلا دی اور فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تقریب کاروں کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا، دوسرے مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کیے گئے جنہوں نے لوگوں کو مذہبی اور فوجی تعلیم و تربیت دینا شروع کر دی۔ پھر انہوں کے کھنڈروں کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کروا دیا گیا۔ تقی الدین نے قاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو ڈاکٹر تھا اور شارجہ اس کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی، اور دوسرا کام یہ کیا اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے۔ اس نے کھنڈروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیا، اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا سوڈانی صلیبیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے اتنا فائدہ ضرور ہوگا، دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کے منصوبے لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ تقی الدین کو صلاح الدین ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مصر کے قائم مقام امیر تقی الدین نے صلیبیوں کی نظریاتی الغار کو بروقت فوجی کارروائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پراسرار اڈے کو ہی مسمار کر دیا جہاں سے فتنہ اٹھا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا اسلام کچھ زہر قوم کے رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس صلیبی تخریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو صلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تقی الدین نے اس اڈے کو تباہ کرنے کے بعد سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے جن کی جاں بازانہ کوشش سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا سوڈان پہ حملے کا فیصلہ دانش مندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لینا ضروری ہے، تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کر دیا۔ کیا آپ لوگ امیر محترم کے تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھول گئے مصر سے اتنی دور امیر محترم کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، فلسطین میں کیسے جہاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے مشورے فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا سوڈانی حملے میں پہل کر ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ کیا سوڈان پہ حملہ کیا گیا اور تقی الدین ایوبی کا بھائی کامیاب ہوا یا نہیں ہوا،
اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔